لا إله إلا الله. حامدا ومصليا وبعد. قال الله تبارك وتعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اور چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو بھی اور اس کے باطن کو بھی، بے شک جو لوگ گناہ کما رہے ہیں انہیں عن قریب بدلہ مل جائے گا اس کا جو کچھ کہ وہ کما رہے ہیں۔ آیت میں ظاہر سے مراد وہ گناہ ہے جس کو راجح قرار دیا گیا ہے، اس کے معنی کو وہ یہ ہیں کہ جو مخلوق کے سامنے کیے جائیں، اور باطن سے مراد وہ گناہ ہے جو چھپ کر کیے جائیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلی قوم میں جو برائیاں تھیں اس کو علل اعلان کرنے کو، اس کے افشا کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، اس برائی کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ فحش ہے، اس کو اگر چھپ کر کریں گے تو گناہ نہیں تھا، چوری ہے چھپ کر کرنا ہے، چھپ کر ہی ہوتی ہے تو وہ گناہ نہیں تھا، لیکن اگر وہ چوری ظاہر ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے، اس کو وہ گناہ قرار دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان تمام شکلوں کو کہا کہ تمام جو چھپ کر کیے جائیں اور جو علانیہ کیے جائیں، یہ تمام گناہ کو چھوڑنا ہے۔ اس آیت سے جو اہم بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ اور گناہ چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ گناہ بندے کے اختیار میں سے ہے، یعنی بندہ کوئی ایسی چیز گناہ نہیں ہے کہ بندے کے اختیار سے باہر ہو، بندہ اس سے بچ نہ سکتا ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ آیت نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ اور چھوڑ دو ظاہر کے گناہ کو اور باطن کے گناہ کو بھی، اور یہ جو اختیار ہے اللہ تعالی گناہ سے بچنے کا اختیار، یہ خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے گناہ کے 6 اسٹیج بتائے ہیں، یعنی ان اسٹیج سے گزر کر آدمی کا گناہ عادت میں بدل جاتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا اس کا اسٹیج ہے فترہ، یعنی آدمی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اڑتا ہوا کوئی خیال اس کے دل سے گزر جاتا ہے، یہ ہے فترہ۔ اور اس کے آگے کا دوسرا اسٹیج ہے جسے فکرہ کہتے ہیں، جو اڑتا ہوا خیال گزرا ہے اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ کام چھوٹا ہے، اس کے کرنے میں تو اتنا برا خیال اس کو تصور نہیں ہوتا۔ اب فکرہ سے جب آگے بڑھتا ہے اسٹیج اس خیال کا، جو خیال شروع میں خیال تھا تو وہ نیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی خیال کو رفع کرنے میں وہ ناکام ہو جاتا ہے اور وہ اس گناہ کی طرف اب نیت کرنے لگتا ہے۔ اس کے آگے کا اسٹیج ہے عزیمہ، یعنی جس کی اس نے نیت کی ہے جس گناہ کی، اس کا وہ ابھی عزم مصمم کرنے لگتا ہے، اس کی طرف ایک قدم آگے بڑھانے لگتا ہے۔ اور 5واں ہے عمل، اس پر وہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اور سب سے آخری اسٹیج یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبے کی توفیق نہیں ہوتی، اس گناہ پر شرمندگی نہیں ہوتی، تو وہ گناہ اس کی عادت میں داخل ہو جاتا ہے، جسے عادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کل 6 اسٹیج گناہ کے ہیں۔ اگر آپ اس میں دیکھیں کہ پہلے ہی اسٹیج میں جب پہلا خیال آیا صرف اسی وقت اس کو رفع کر دیا جائے تو آگے جو اس کے مراحل آئے اس تک پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ مختصراً اتنا ہی کہ فترہ جب آدمی کا اڑتا ہوا خیال آتا ہے، پھر وہ خیال سوچ بنتی ہے، پھر سوچ نیت میں تبدیل ہوتی ہے، نیت عزم ارادے میں تبدیل ہوتی ہے، اور عزم ارادہ عمل کرنے پر ابھارتا ہے، اور جب عمل بار بار ہوتا ہے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں گناہ سے بچنا ہے تو جو خیال ہمارے ذہن میں آئے اس سے ہی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، رکنا چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یوں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، یوں ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ یعنی گناہ کا کام کار بد
خراب کام، گناہ کا کام خود کرے اور لعنت کس کو کرے؟ شیطان کو کرے۔ تو یہ ہماری اختیار کی چیز ہے، ہم اس کو اختیار کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو خیال آئے اس کو ہی رفع کر سکتے ہیں۔ پھر ایک اسٹیج ہے فکرہ میں بھی ہم اس کو، یعنی جب ہماری سوچ میں بدل رہی ہو اس وقت بھی ہم اس کو کم کر کے اس گناہ کے ارادے سے باہر آ سکتے ہیں۔ اب گناہ سے بچنے کے لیے جو علماء نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں اس کو ذکر کر کے آج کا ہمارا متاع زندگی کا ایپیسوڈ ختم ہوگا۔ کچھ اس میں سے میں آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ جب خیال آئے نہیں مجھے یہ نہیں گناہ کرنا ہے۔ دوسرا ہے پچھلے گناہوں کو یاد نہ کرنا ہے، یعنی اب گناہ سے بچنا ہے تو پچھلے جو گناہ ہوئے ہیں اس کو یاد نہ کرنا ہے اور کسی سے اس کا ذکر بھی نہ کرنا ہے۔ تیسرا ہے برے دوستوں سے اجتناب۔ چوتھا ہے اپنی جو کیفیت ہے، جو حالت ہے، اللہ کے سامنے اس کو رکھ کر مانگنا ہے، اللہ میں گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، یا اللہ میری اس کیفیت میں تو مدد فرما۔ پانچواں ہے گناہ کا خیال جب بھی آئے اللہ کی بادشاہت، اس کی حکومت کو اپنے سامنے لائے۔ اور چھٹا سب سے اہم ہے فرض نمازوں کا اہتمام کرے۔ اور ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کسی علماء نے لکھا ہے کہ کسی اللہ ولی کی صحبت میں اپنے ہاتھ کو دینا بھی ضروری ہے، جو آپ کی نگہداشت کرے، جو آپ کے ڈاکٹری کا کام کرے۔ تو متاع زندگی میں اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله